اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 6 ہے۔ لیسن نمبر 5 میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا جو جوفی دہن سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ 3 ہیں: واو، الف، یا۔ سبق نمبر 5 میں ہم نے ان کو مثالوں کے ذریعے دیکھا، سمجھا اور ان کی پریکٹس بھی کی۔ اب نیکسٹ جن لیٹرز کو ہم نے ادا کرنا ہے ان کا تعلق ہمارے دانتوں اور زبان سے ہے۔ تو نیکسٹ عربک لیٹرز کے مخارج دیکھنے سے پہلے ہم عربی میں دانتوں کے نام اور زبان کے حصوں کے نام دیکھیں گے، تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ زبان کے کس حصے کو کون سے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنے سے ہمارے مخارج ادا ہوتے ہیں۔ تو آئے سب سے پہلے ہم دانتوں کے نیم یاد کر لیتے ہیں۔ انہیں یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کو زبان سے ٹچ کرتے جائیں اور پھر ان دانتوں کو ان کے نام کے ساتھ دہرائیں۔ جیسے فرنٹ کی 2 ٹیتھ ہیں تو ان پر ان کے ساتھ زبان کو ٹچ کرتے آپ ان کا نام لیں گے، پھر ان کے ساتھ والے دانتوں کو ٹچ کریں گے اور پھر ان کے ساتھ والے، ایسے ہی نیکسٹ ٹو نیکسٹ۔ آج کا لیسن بہت دلچسپ ہے کیونکہ آج ہم اپنے دانتوں کے نام یاد کریں گے۔ ہمارے پاس یہ دانتوں کی امیج ہے، اس میں 2 لفظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ایک علیا، دوسرا سفلا۔ علیا عربی زبان کا لفظ اعلیٰ سے ہے، جس کا مطلب ہے بلند، اوپر، جیسے قرآن پاک میں ہے فی جنت عالیہ۔ عالیہ یعنی بلند، اونچے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی جنت میں ہوں گے، وہ بلند اعلیٰ مقام باغ میں ہوں گے۔ تو جب ہم علیا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اوپر والا ہونٹ یا اوپر والے دانت۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے سفلا، جس کا مطلب ہے نیچے والا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اسفل یعنی سب سے نیچے والا۔ تو جب ہم کہیں گے سفلا تو اس کا مطلب ہوگا نیچے والا ہونٹ یا پھر نیچے والے دانت۔ امیج میں 16 دانت دکھائے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے 16 نیچے کے اور 16 اوپر کے تقریباً 32 دانت بنتے ہیں، لیکن ہر انسان کے مکمل 32 دانت نہیں ہوتے، کسی کے کم تو کسی کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں اپنے دانتوں کے نام۔ اب اس امیج کو آپ چاہیں تو اوپر والے دانت سمجھیں یا نیچے والے دانت سمجھیں، لیکن نیم سیم ہی ہوں گے۔ ہمارے بالکل فرنٹ کے جو 2 دانت ہیں، بالکل سامنے والے، عربی میں انہیں ثنایا کہا جاتا ہے۔ ثنایا اثنان سے، جس کا مطلب ہے 2، اور یہ ثنایا سفلا بھی ہیں اور علیا بھی، چاہے نیچے کے 2 دانت کہیں یا اوپر کے 2 دانت، ان کو ثنایا ہی کہا جائے گا۔ اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ پھر ان ثنایا کے دائیں بائیں جو ایک دانت ہے اس کو کہا جائے گا رباعی۔ رباعی اربع، جس کا مطلب ہے 4، یعنی چوتھا دانت۔ سامنے کے 2 دانت ثنایا اور ثنایا کے بالکل ساتھ ایک دانت رباعی۔ ثنایا رباعی۔ اب رباعی کے ساتھ ایک ٹیتھ اوپر نیچے، اسے کہیں گے انیاب۔ یہ دانت ذرا نوکیلا ہوتا ہے۔ اب یہ 4 ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، یعنی انیاب علیا، انیاب سفلا۔ اب ہو گیا ثنایا رباعی انیاب۔ اب انیاب علیا اور انیاب سفلا کے ساتھ جو ایک دانت ہے اس کا نام ہے زواحک۔ یہ بھی 4 ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، زواحک علیا، زواحک سفلا۔ اب زواحک کے ساتھ 3 داڑیں، دائیں سائڈ 3 بائیں سائڈ، اسی طرح نیچے اوپر، ان کا نام ہے طواحن۔ طواحن میں 12 دانت آتے ہیں، یعنی زواحک علیا دائیں سائڈ پر 3، بائیں سائڈ پر 3، اور پھر زواحک سفلا میں دائیں سائڈ پہ 3، بائیں سائڈ پہ 3، اس طرح یہ 12 ہو گئے۔ اب طواحن کے بعد جو دانت آتے ہیں وہ کسی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے، یہ بھی کل 4 ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے نواجز، اور یہ لاسٹ والا ہوتا ہے۔ زواحک سے لے کے نواجز تک ہمارے دانتوں کی جو لائن ہے ان سب کو ملا کر اضراس کہا جاتا ہے، یعنی داڑیں۔ یہ کل 32 دانت ہو گئے۔ ایک بار پھر نیم دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ اپنی زبان کو دانتوں سے ٹچ کرتے ہوئے دانتوں کے نیمز کو ریوائز کریں گے تو ہمیں بہت جلدی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ثنایا، ان کے ساتھ والے رباعی، رباعی کے ساتھ والے انیاب، انیاب کے ساتھ والے زواحک، اور پھر زواحک کے بعد 3 طواحن، اور طواحن کے ساتھ ایک لاسٹ والا نواجز۔
ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز۔ یہ تھے ہمارے دانتوں کے نام۔ اب ہم زبان کے حصے دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کے 2 پارٹس کے نیم ہم دیکھیں گے، ایک اس کا سینٹر اور دوسرا اس کے کنارے۔ اگر اس کو سینٹر سے دیکھیں تو سب سے آگے ہمارے ہونٹوں کی طرف زبان کی نوک ہے جس کو رأس اللسان کہا جاتا ہے۔ پھر درمیان میں آئیں تو اس حصے کو وسط لسان کہا جاتا ہے، یعنی زبان کے درمیان کا حصہ، اور اس کے بعد زبان کا آخری حصہ جس کو اقصی لسان کہا جاتا ہے۔ پھر زبان کی نوک یعنی رأس اللسان، اس کے جو دائیں بائیں والی سائیڈ ہے اس کو کہیں گے طرفۃ اللسان۔ اسی طرح وسط زبان یعنی زبان کے درمیان کے حصے کی جو سائیڈز ہیں ان کو حافۃ اللسان کہا جائے گا۔ ان سب کو اچھے سے سمجھ لیں، اگر یہ ہمیں اچھے سے یاد نہ ہوئے تو پھر ہمارے لیے جو نیکسٹ مخارج ہیں ان کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زبان کے حصوں کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زبان کے درمیان کا حصہ، اس میں آتی ہے زبان کی نوک، پھر وسط لسان اور اس کے بعد اقصی لسان یعنی آخری حصہ۔ پھر زبان کی نوک کے دائیں بائیں سائڈ کو طرفۃ اللسان اور وسط زبان کی دائیں بائیں سائڈ کو حافۃ اللسان کہا جائے گا۔ یہ بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگے تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن میں ہمارے مخارج انہی 2 چیزوں سے ادا ہوں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔